الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، دنیا میں بسنے والے انسان اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بود و باش اختیار کرتے ہیں، اور ان کے درمیان مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، اور جب لوگ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو بہت سے ایسے ہیں جو کسی کی طرح بننا یا دکھنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا ماڈل سمجھتے ہیں، اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، اس کو اپنا قدوہ مانتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں ایسے نمونے کی حیثیت دیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی ہو۔ اور جب آدمی کسی کی طرح اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے، کسی کی طرح ہونا چاہتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ جس کی طرح وہ چاہتا ہے کہ ویسا ہو، اخلاق میں، عادات میں، رہن سہن میں، معاملات میں، تو ظاہر ہے وہ یہ سمجھتا ہے
یا کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اس سے افضل، وہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے اچھا ہے، تبھی تو وہ اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کی زندگی اور اس کے رہن سہن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتا ہے، وہ ویسا ہونا چاہتا۔ اور اس کی ہم بہت ساری مثالیں دیکھتے، چھوٹا بڑے کو اپنا نمونہ سمجھتا ہے، غریب مالدار کی تقلید کرتا ہے، کمزور طاقتور کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو اپنے لیے نمونہ قرار دیتا ہے، ایک طالب علم اور اسٹوڈنٹ اپنے استاد اور ٹیچر کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے۔ لیکن اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ جو انسانی فطرت ہے کہ کسی کو مقتدی مانا جائے، کسی کو رہنما مانا جائے، کسی کو قدوہ مانا جائے، کسی کو نمونہ مانا جائے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر تم قدوہ بنانا چاہتے ہو کسی کو، اپنا رہنما بنانا چاہتے ہو کسی کو، اپنا نمونہ بنانا چاہتے ہو کسی کو، کسی کے اصول اور ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنے عقائد میں، اپنے افکار میں، اپنے خیالات میں، اپنی عبادات میں اگر تم ویسا دکھو، اگر تم ویسا ہونا چاہتے ہو تو سنو، تمہارے لیے اعلان ہے رب کائنات کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لوگو سنو، وہ شخص جو اللہ کی اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس تفسیر کے بارے اور اسی طرح کی ایک دوسری آیت کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور رسول جس سے منع کریں اس سے تم بعد آ جاؤ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ لوگوں کو، خاص طور سے ان کو جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، جو آخرت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کے خواہاں ہیں، رب کائنات کے دیدار کے خواہاں ہیں، ان کو اپنی زندگی کے تمام معاملات اور تمام احوال میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے جو آدمی، جو شخص، جو ذات جتنی بڑی صاحب تقوی ہوگی، صاحب ایمان ہوگی، اللہ کا خوف جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا، جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا، جو اللہ سے جتنا زیادہ محبوب ہوگا، اگر اس کو آئیڈیل بنایا جائے، اس کو نمونہ بنایا جائے، اس کو قدوہ بنایا جائے، اس کو مقتدی بنایا جائے اور اس کو کے اصول و ضوابط کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا جائے، تو جو مقتدی ہے، جو رہنما بنانے والا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جو تقلید کرنے والا ہے، اس کے اندر بھی ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ بااخلاق ہوگا، اتنا ہی وہ صاحب ایمان، صاحب اعمال صالحہ ہوگا، اور پوری انسانیت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے یہاں آپ سے زیادہ صاحب مرتبہ کوئی نہیں ہے۔ آپ سید ولد آدم ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ وہ ذات ہیں
کہ تقریباً 1450 سال پہلے یعنی 1.5 صدی گزرنے کو ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ آپ کی نبوت و رسالت کے بعد جو بھی دنیا میں آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، آپ کو آئیڈیل نہیں مانے گا، آپ کو نمونہ نہیں مانے گا، آپ کو اسوہ تسلیم نہیں کرے گا، آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور یہ صرف 1 صدی یا 10 صدیوں یا 1500 سال کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم میں سے جو بھی آپ کو اسوہ اور نمونہ اور قدوہ نہیں مانے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ایسی ذات گرامی ہی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی بات رب کائنات نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور اگر ہم قرآن مجید کا مزید مطالعہ کریں تو ایک شخصیت اور ہے جس کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا گیا۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ اور ظاہر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں جو حنیف تھے، سارے معبودان باطلہ سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں۔ ان دونوں نبیوں، ان دونوں رسولوں کے بھی اتباع کا حکم دیا گیا، پیروی کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں نبیوں کے پیروکاروں کو بھی اپنا آئیڈیل بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ماننے والے، نبی کے ساتھی، نبی پر ایمان لانے والے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل الرحمن ہیں، جو ابو الانبیاء ہیں، ان پر جو ایمان لائے ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور ان کو اپنا نمونہ بنانے والوں کا حکم دیا، ان کی اتباع کا ذکر کیا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کہ انصار اور مہاجرین میں سے جو ایمان میں مقدم ہیں، جو ایمان لائے شروع میں، انصار کہتے ہیں مدینہ کے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کی، اور مہاجرین کہا جاتا ہے مکہ کے ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی خاطر انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنی آل اولاد چھوڑ دی، اپنی زمین و جائیداد چھوڑ دی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ، ابتدائی زمانے میں ایمان لانے والے لوگ، بعض لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی۔ بعض لوگوں نے اصحاب بدر کی بات کی ہے کہ بدر تک ایمان لانے والے شامل ہیں، بعض لوگوں نے صلح حدیبیہ کی بات کی۔ حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مفہوم یہ ہے کہ جو نبی پر ان حالات میں ایمان لائے کہ جن حالات میں آپ پر ایمان لانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مخالفتیں کی جاتی تھیں، بائیکاٹ کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھیں، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا، گھر بار چھوڑنے پر مجبور بھی کیا جاتا تھا، لیکن ان سب کو برداشت کر کے
جو لوگ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ واتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان سابقین اولین یعنی انصار و مہاجرین، یا دوسرے معنی میں کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ پر ایمان لانے والے لوگ، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے لوگ، ان کی جنہوں نے اتباع کی، جو ان کے نقش قدم پر چلے، ان سب سے اللہ رب العالمین راضی۔ سابقین اولین مہاجرین سے بھی، اور قیامت تک ان مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کو اپنا پیشوا ماننے والوں، سب سے اللہ رب العالمین راضی ہے، ان سے خوش ہے، اور ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ جتلایا ہے، یہ بتلایا ہے کہ نبی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی تمہیں پیروی کرنی چاہیے جو نبی کے صحابہ ہیں، جو نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے اپنے عقائد نبی کے ذریعے درست کیے، جنہوں نے اپنی نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحیح کی، جنہوں نے اپنے اخلاق، جنہوں نے اپنے عادات، جنہوں نے اپنی معاشرتی زندگی، جنہوں نے رہن سہن، جنہوں نے تجارتیں، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ تعلقات کس طریقے سے رکھے جائیں، وہ سب اور ان سب کے اصول و ضوابط حاصل کس سے کیے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور ان کا مقام یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا پروانہ ان کو عطا کیا ہے، ان سب کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ اگر اقتدا کرنی ہے تو ان کی اقتدا کرو، پیروی کرنی ہے تو ان کی پیروی کرو، اسوہ بنانا ہے تو ان کو اسوہ بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو ان کو آئیڈیل بناؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان لوگوں کو سے نفرت کرے، یا ان لوگوں کو گالی دے، یا ان میں سے بعض سے نفرت کرے، یا بعض لوگوں کو گالی دے، یعنی صحابہ کرام کہ جن کی سے رضامندی کی بات خود اللہ رب العالمین نے فرمائی، جن کے لیے وعدہ کیا کہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام، چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں، چاہے ان کی حیثیت مہاجرین کی ہو، چاہے ان کی حیثیت انصار کی ہو، یا کسی بھی قبیلے کے رہنے والے ہوں، اور جو قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی۔ قرآن نے کہا نا ایک جگہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ انہی صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے، انہی انصار و مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے، انہی ابو بکر، عمر اور عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جن کو آج ہمارے بھائی گالیاں دیتے ہیں، جن پر تبرہ بازی کرتے ہیں، جن کو نہ جانے کن کن القاب و آداب سے یاد کرتے ہیں، جن صحابہ کے ایمان کے بارے میں شک کیا جاتا ہے، رب کائنات نے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو اللہ کی کتاب پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہ بھی ہدایت یاب ہو جائیں گے جس طریقے سے تم ہدایت یاب ہو، اور ان کے لیے بھی وہی جنتیں ہیں جو تمہارے لیے جنتیں ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ان سب کا مطلب اسی طریقے سے اگر سورہ ممتحنہ آپ پڑھیں، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو بھی نمونہ قرار دیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پر ایمان لائے تھے، اور جنہوں نے اللہ پر ایمان نہ لانے والوں، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں، یعنی یا دوسرے معنی میں شرک اور کفر کا رویہ اختیار کرنے والوں سے اپنی براءت کا اظہار کیا تھا۔ قد کانت اسوۃ حسنہ، قد کانت لکم
اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، ہم تم سے بری، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بری، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے، یہاں تک کہ تم اس اللہ پر ایمان لاؤ جس اللہ پر ہم ایمان لائے۔ ان کو بھی آئیڈیل بنانے کی بات کہی گئی۔ مفہوم ان آیات کا یہ ہے کہ اگر آدمی کو زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے، تو نیک لوگوں کو بنائے، صالح لوگوں کو بنائے، موحدین کو بنائے، ان لوگوں کو بنائے جن کے عقیدے درست، جن کی نمازیں درست، جن کی اخلاقیات درست، جن کی معاشرتی زندگی درست، جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، جو مسجدوں میں 5 وقتہ صلوات ادا کرتے ہیں۔ اور یہ آیات رہنمائی بھی ان لوگوں کی بھی رہنمائی کرتی ہیں جن کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، جن کو نمونہ بنایا جاتا ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے کہ خبردار اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو۔ اگر تم معلم ہو، اگر تم باپ ہو، اگر تم ذمہ دار ہو، اگر تم سربراہ ہو قبیلے کے، اگر تم سربراہ ہو کسی اور کے، اگر تم گھر کے بڑے ہو اور کچھ لوگ ہیں جو تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کو درست کرو۔ ورنہ سوچیں، باپ بے نمازی ہے، باپ روزے نہیں رکھتا، باپ مسجد میں نہیں جاتا، باپ رشوت لیتا ہے، باپ سود خور ہے، باپ غلط کام کرتا ہے، تو ظاہر ہے کیا اس کی اولاد صحیح طریقے پر رہے گی؟ باپ تو بے نمازی، بیٹا کیسے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا؟ باپ رمضان میں روزے نہیں رکھتا تو بیٹا کیا روزے رکھے گا؟ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ اذا کانا رب البیت بالدف مولع فشیمت اہل البیت کلہم الرقص، کہ اگر گھر کا ذمہ دار، گھر کا بڑا، گھر کا سرپرست اگر دف بجانے کا عادی ہو، دف ایک ڈھول تو نہیں ہوتا، ڈھول تو دونوں طرف کا ہوتا ہے، دف ایک طرف کا ہوتا اور اس کو بجایا جاتا ہے، تو فرمایا اگر گھر کا بڑا ذمہ دار یہ ڈھول تماشے کا اگر عادی ہو جائے تو ظاہر ہے وہ تو صرف ڈھول تماشا بجاتا ہے، گھر کے سارے لوگ ناچ گانے میں مصروف ہو جائیں گے، وہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے جو آئیڈیل بن رہے ہیں، جو نمونہ بن رہے ہیں، ان کو بھی صحیح طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، صحیح طریقے سے رہنا چاہیے۔ اور اگر بڑے اور چھوٹے، باپ اور اولاد اگر دونوں صحیح طریقے پر رہیں، دونوں مومن ہوں، دونوں مسلمان ہوں، دونوں نمازی ہوں، دونوں کتاب و سنت پر عامل ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اولاد کو باپ کے مقام پر پہنچائے گا، اگرچہ جنت میں اولاد کا مقام کم ہی کیوں نہ ہو۔ یقین نہ ہو تو قرآن پڑھ لیجیے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے والے لوگ، اور ان کی اولاد میں سے جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے والے مومن آباء و اجداد کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے طریقے پر چلے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان سب کو ملا دیں گے، باپ اور اولاد کو ملا دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ باپ کا درجہ بڑا ہو جنت میں، اولاد کا درجہ کمتر ہو، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ باپ کے درجے کو کم کر کے اولاد کے نچلے درجے میں کرے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مومن اولاد پر، ان کی صالح اولاد پر احسان کرتے ہوئے ان کے درجات کو بلند کر کے اور باپ کے درجے تک پہنچا دے گا، ملا دے گا باپ اور بیٹے، جنت میں بھی ان کو
ایک دوسرے کے ساتھ شامل کر دے گا، وہاں پر بھی وہ خوشی خوشی رہیں گے تاکہ ان کی اولاد ان کے ساتھ رہے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، اور کسی کے بھی عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ باپ بھی سیدھے راستے پر رہے، اگر نہیں رہتا اور اولاد اگر اسی طریقے پر چلتی ہے تو پھر وہی معاملہ ہوگا جو قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا قرآن پر ایمان لاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ایمان لاؤ، تو جانتے ہیں وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہ طریقہ اختیار کریں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا جواب دیں گے وہ باپ، کیا جواب دیں گے وہ بڑے کہ جن کی بے ایمانی کو دیکھ کر ان کی اولاد بے ایمان بن جائے، جن کے کفر کو دیکھ کر ان کی اولاد کافر بن جائے، جن کی بد اخلاقی کو دیکھ کر ان کی اولاد بد اخلاق بن جائے، جن کی گالیوں کو دیکھ کر ان کی اولاد گالی دینے والی بن جائے، جن کی بے روزگاری کو دیکھ کر ان کی اولاد رمضان کے روزے نہ رکھے، جن کے نماز نہ پڑھنے کو دیکھ کر ان کی اولاد بے نمازی بن جائے، کیا جواب دیں گے ایسے باپ اللہ رب العالمین کے سامنے کہ تم تو اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل تھے، نمونہ تھے، جیسا تمہاری اولاد نے تم کو دیکھا ویسا کیا۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہمیں سوچنا پڑے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا بچہ اگر ہم اس سے آپ کر کے بولیں گے تو وہ ہم سے آپ کر کے بولتا، اگر تم کر کے بولیں گے تو وہ تم کر کے بولتا، تو کر کے بولیں گے تو وہ تو کر کے بولتا، گالی اگر اس کو دے کر اس سے بولیں گے تو وہ بھی گالی دیتا۔ تو ہم کیا سکھا رہے ہیں اولاد کو؟ تو دو چیزیں بہت بنیادی ہیں، ایک تو آئیڈیل بنانا کس کو ہے، نمونہ بنانا کس کو ہے، اسوہ بنانا کس کو ہے، اور دوسرا یہ کہ جس کو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو درست کرے، چاہے وہ کسی بھی مرتبے کا ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مت کرو وہ طریقے اختیار کہ تمہارے وہ طریقے اور اخلاق و آداب اختیار کر کے تمہاری اولاد بے راہ رو بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، اسوہ اور نمونہ بنانے والوں کے لیے بھی اور جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے ان کے لیے بھی۔ قرآن نے ایک جگہ کہا کہ جن کو دیکھ کر لوگ بگڑ جاتے ہیں، بے ایمان بن جاتے ہیں، کافر و مشرک بن جاتے ہیں، غلط طریقے اختیار کر لیتے ہیں، وہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اے اللہ، جن انسانوں اور جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، راہ حق سے ہم کو بھٹکا دیا، ذرا ان کو ہمیں دکھا تو دے، ہمارے سامنے تو لیا تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں سے روند ڈالیں اور وہ ذلیل ہو جائیں، خار ہو جائیں، جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ جائیں۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا، اور جو غلط لوگوں کو اپنا اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بناتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب آدمی پچھتائے، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو، بااخلاق لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا نمونہ بنائیں، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس دن ظالم یعنی اللہ کا نافرمان
اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کو دوست بنایا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو آئیڈیل نہ بنایا ہوتا، فلاں کو نمونہ نہ بنایا ہوتا۔ اس نے تو قرآن کا آنے کے بعد، اللہ کا ذکر آنے کے بعد مجھ کو اس سے بھٹکا دیا اور میں جہنمی بن گیا۔ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ماں باپ ہوں یا کوئی کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو اس کو آئیڈیل، اس کو نمونہ، اس کو رہنما، اس کو قدوہ، اس کو اسوہ اور اس کو رول ماڈل نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن کا صاف اعلان ہے کہ اگر ماں باپ بھی تم کو شرک کرنے پر مجبور کریں تو فلا تطعہما، ان کی تم اتباع مت کرنا، ان کی بات مت ماننا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے برعکس واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو، نقش قدم پر چلو اس شخص کے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ سے لو لگانے والا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں اچھے لوگوں کو، مومن لوگوں کو، بااخلاق لوگوں کو، متقی لوگوں کو، جو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت پر قائم ہیں۔ اور جن کو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو ان کے گناہ، ان کی غلطی کی وجہ سے لوگ ان کے پیروکار بن جائیں اور خود ان کو اپنا بھی گناہ ملے اور ان کے پیروکاروں کا بھی گناہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے لوگوں کے صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے لوگوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے، جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رب کائنات ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔